یہ مناظر دیکھ رہے ہیں آپ مینار پاکستان گریٹر اقبال کے، اور آپ کو اچھے سے پتہ ہے کہ کل مسلم لیگ نون نے جلسہ رکھا مینار پاکستان گریٹر اقبال پارک میں، اور تقریباً 4 سال کے بعد میاں نواز شریف جو کہ مسلم لیگ نون کے قائد ہیں وہ یہاں پر آئے، اور انہوں نے کل رات کو جلسے سے خطاب بھی کیا۔ ابھی جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ صبح کے مناظر ہیں۔ صبح کے ٹائم زیادہ تر لوگ نہیں تھے، لوگ آئے ہی نہیں، اور آئے بھی تو شام کے ٹائم، اور وہ کس طرح سے اتنا بڑا جلسہ کا لوگوں سے کھچا کچ بھرا وہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے رش ہوا اس جلسہ گاہ کے اندر، اور صبح میں کچھ نہیں تھا اور بعد میں کیسے لوگ آئے۔ یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع اس وقت یہ ہے کہ سیاسی پارٹی نے مسلم لیگ نون، جس کا کوئی اقتدار بھی نہیں ہے، ابھی وہ اقتدار میں نہیں ہے، نہ ہی ان کے کوئی سیاسی اس لحاظ سے اگر ہم بات کریں کہ کوئی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب لگا ہوا ہے یا ان کی اس وقت حکومت ہو پنجاب کے اندر، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ وہ چیزیں جو کہ ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ہیں اور سرکاری طور پر ہیں، جو کہ نگران حکومت اگر ہے تو وہ لوگ جنہوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو چیزیں تھیں وہ اس جلسہ گاہ کے اندر ہمیں بہت واضح طور پہ دکھائی تھی، نظر آئیں، جو یہاں پر آنے والے کارکنان تھے ان کے لیے رکھی گئی۔ نگران حکومت ہو، اور نگران حکومت بھی وہ پارٹی جو کہ اقتدار میں بھی نہیں ہے ان کو سپورٹ کری ہے، یہ بہت واضح طور پہ اس مرتبہ ہم نے دیکھا، اور یہی چیزیں آپ سے ڈسکس کرنے کا میرا مقصد ہے۔ مینار پاکستان گریٹر اقبال کے اندر تو جلسہ گاہ کا اہتمام تو کیا ہی کیا تھا، لیکن دیکھا کہ محکمہ صحت کی جانب سے جو مینار پاکستان کے باہر سراؤنڈنگ سڑکیں ہیں وہاں پر محکمہ صحت پنجاب کی جانب سے موبائل یونٹس گاڑیاں کھڑی کر دی گئی تھیں، اور تقریباً 4 سے 6 کے قریب موبائل یونٹس گاڑیاں تھیں جو کہ جلسہ گاہ میں آنے والے کارکنان کے لیے رکھی گئی تھیں۔ ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی جلسے ہوئے ہیں، چاہے وہ تحریک انصاف کے ہیں یا کسی اور سیاسی پارٹی کے بھی ہوئے ہیں، تو کبھی بھی اس طرح نہیں ہوتا کہ موبائل یونٹس کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں وہ جہاں جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑی کر دی جائے۔ یا اس کے علاوہ جس طرح سے پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ موٹر سائیکل ایمبولینسز کا بھی بنایا گیا ہے، اہتمام کیا گیا ہے۔ اگر آپ 1122 پہ کال کریں تو فوری طور پر جو موٹر سائیکل موبائل یونٹس بنے ہوئے ہیں وہ آ جاتے ہیں آپ کی طبی امداد آپ کو دینے کے لیے، وہ بھی جلسہ گاہ میں دکھائی دیے۔ اس کے علاوہ جلسہ گاہ میں یعنی گریٹر اقبال پارک کے سراؤنڈنگ میں آپ کو ارد گرد 4 موبائل ہیلتھ یونٹس اور 2 علیحدہ سے جو موبائل ہیلتھ یونٹس ہیں ان کی گاڑیاں آپ کو دکھائی دیں۔ اگر جس نے نہیں دیکھی تو شاید کسی کے نالج میں نہ ہو کہ محکمہ صحت کی جانب سے موبائل گاڑیاں بنائی گئی ہیں، اور یہ عموماً ہم دیکھتے ہیں ان جگہوں پہ استعمال ہوتی ہیں جہاں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے، سیلاب آ جائے، زلزلہ آ جائے، یعنی کوئی حادثہ پیش آ جائے اس صورت میں، یا قدرتی آفات آ جائے، تو اس صورت میں محکمہ صحت کی جانب سے موبائل گاڑیاں ہیں جن کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ اس موقع پر پہنچ کر صحت کی جو بنیادی سہولیات ہیں وہ مہیا کر سکیں۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عام شہری بیمار ہو جائے یا کسی کی صحت اسے فوری طور پہ طبی امداد دینی ہو تو 1122 والے آنے میں ٹائم لگاتے ہیں، اور جس طریقے سے موبائل ٹیمیں بنائی گئی ہیں گاڑیوں کے اندر، اگر وہ بروقت ہر یونین کونسل میں موجود ہو تو وہ بھی لوگوں کے گھروں میں پہنچ کر آسانی سے ان کو جو طبی امداد ہوتی ہے وہ دے سکتی ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں سیاسی پارٹیاں ہوں اور عام شہری ہوں، ان کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال آپ کو کل والے جلسے سے بخوبی اندازہ ہو جائے گا۔ محکمہ صحت کی جو کہ سرکاری محکمہ ہے ان کی جانب سے موبائل ٹیمیں جلسہ گاہ کے باہر رکھا جانا یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ عام شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئی ہوئی یہ موبائل ٹیمیں جو سرکاری ہیں وہ کس طرح سے جلسہ گاہ میں پہنچ کر یہ کام کر سکتی ہیں۔ آگے آپ کو ہم لے کے چلتے ہیں اور آپ کو مزید بتاتے ہیں کہ ان موبائل ٹیموں کے اندر کیا کیا سہولتیں ہوتی ہیں۔ ان موبائل ٹیموں کے اندر یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ جس میں ڈاکٹر، نرس اور دیگر سٹاف جس کی جو کہ کہہ لیں اگر ہم کو یہ منی ہاسپٹل تو یہ منی ہاسپٹل ہی ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا ہاسپٹل ہوتا ہے جس کے اندر ضرورت کی ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اس میں آکسیجن بھی موجود ہوتی ہے، اس میں ایکس رے کا مشین بھی ہوتی ہے، اس میں الٹرا ساؤنڈ کا بھی سسٹم ہوتا ہے، یعنی آپ کو اگر فوری طور پر کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ فوری طور پر مریض کو لے کر اس کو پہلی جو ابتدائی طور پہ طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ کل اس کا بے دریغ استعمال کیا گیا، سارا دن یہ گاڑیاں کھڑی نہیں، فیول بھی استعمال ہوا،
ڈاکٹر بھی اس میں موجود تھے، نرس بھی موجود تھی اور دیگر عملہ بھی موجود تھا۔ وہ موبائل ٹیمیں جن کو عموماً ہم لوگوں کو یوز کر لینا چاہیے۔ آپ دیکھیں آئے روز یہاں پر حادثات ہوتے رہتے ہیں، جیسے آگ لگ جاتی ہے، کوئی بہت بڑا حادثہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو اگر یاد ہو تو حفیظ سینٹر میں بہت بڑی آگ لگی، بہت زیادہ، یعنی ظاہر ہے کچھ لوگ جھلسے بھی تھے اس میں، لیکن کیا یہ موبائل ٹیمیں وہاں پہ پہنچی؟ نہیں۔ اسی طرح سے زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ جاتا ہے، گھر مکان کی چھتیں گر جاتی ہیں یا کوئی گھر گر جاتا ہے یا آگ لگ جاتی ہے کسی گھر میں، تو کیا یہ موبائل ٹیمیں جو آپ اس وقت اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی ہے، اس میں یہ جو میں نے چیزیں آپ کو بتائیں یہ تمام سہولت موجود ہوتی ہے، اور یہ سرکاری طور پہ موبائل ٹیمیں بنائی گئی اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ شہریوں کی جان بچانا، بروقت پہنچ کے لوگوں کی مدد کرنا۔ لیکن یہاں پہ آپ پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ پرائمری اور سیکنڈری کی جانب سے محکمہ صحت پنجاب نے یہ گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں، لیکن اس کا استعمال کہاں ہوتا ہے؟ جہاں پر سیاسی جلسہ گاہ ہوتے ہیں یا سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر لیں یا کسی کو خوش کرنے کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا بیسیکلی مقصد صحت کی سہولیات دینا ہے، لیکن یہ گاڑیاں آپ کو کبھی کبھار نظر آئیں گی، یہاں تک کہ جب سیلاب بھی آ جائے یا کوئی اور بھی ہو تو تب بھی آپ کو یہ گاڑیاں نظر نہیں آئیں گی۔ یہ مخصوص لوگوں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص لوگوں کی ضرورت کے تحت جو ہے یہ استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ ویسے تو شاید کبھی آپ نے یہ گاڑیاں آپ نے کبھی دیکھی بھی نہ ہو۔ یہ موبائل گاڑیاں بالکل ویسی ہیں جس طرح کے نادرا والے اپنی گاڑیاں بنائی ہوئی ہیں، موبائل گاڑیاں جنہیں کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو ٹریفک ہمارے پولیس ہے انہوں نے بھی اس طرح کی گاڑیاں بنانی ہیں، کیونکہ وہ لوگ ابتدائی طور پر آپ کو، جیسے آپ کو لائسنس چاہیے تو وہ لائسنس بنا کے دیتے ہیں 6 مہینے کے لیے، اور اس کے بعد آپ اپنا مستقل لائسنس بنواتے ہیں۔ اسی طرح سے گاڑی موٹر سائیکل کا لائسنس بنواتے ہیں، اور جنہوں نے اپنا شناختی کارڈ بنانا ہوتا ہے تو اس طرح موبائل ٹیموں کی مدد سے، موبائل ٹیم گاڑی کی مدد سے وہ شناختی کارڈ بناتے ہیں۔ تو یہ ان مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیکن جو محکمہ صحت کی جانب سے گاڑیاں بنائی گئی ہیں موبائل ٹیمیں، وہ ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جگہ جگہ پہ جا کر جہاں اس کی ضرورت ہو وہ اس کا استعمال کر سکیں۔ لیکن کل جو مسلم لیگ قانون کا جلسہ ہوا ہے اس میں اس کا بے دریغ استعمال دیکھنے میں آیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو عام شہری ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ان کے پیسوں سے تیار کی ہوئی جو گاڑی ہے، جو ان کی صحت کی سہولیات انہیں مہیا کرنے میں مدد دے سکتی ہے، اس کے لیے یہ استعمال گاڑی نہیں ہوتی، بلکہ سیاسی مقاصد کے لیے، سیاسی لوگوں کے لیے اور انہی کے لیے یہ سب چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔ اور اگر یہ گاڑیاں ان کی یونین کونسلز میں بھی موجود ہوں، جگہ جگہ پہ یہ چیزیں سہولیات موجود ہوں، تو فوری طور پہ وہ جگہ جہاں پر پاس میں کوئی کلینک نہیں ہے، پاس میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، تو وہاں پر پہنچ کر لوگوں کی جو جان بچائے جانے کا جو اس کا ایک مقصد ہے اس گاڑیوں کا، وہ پورا ہو سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ان کے ٹیکس سے جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان کے پیسوں سے، عام شہریوں کے پیسوں سے بنائی جاتی ہیں، انہیں وہ سہولت نہیں دیتے، اور سیاستدان جو ہیں جب دل چاہتا ہے ان کا اپنے مقاصد کے لیے انہی کے پیسوں سے تیار کی چیزوں کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں۔